لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلی بار صرف کسی نے اعلان نہیں کیا بلکہ حقیقی سہولت دی ہے۔ گھریلو آمدنی 50,000 روپے سے کم ہونی چاہیے، جبکہ غربت کا پیمانہ 35 سے نیچے ہونا ضروری ہے۔ یہ پروگرام شفاف، منظم اور ڈیجیٹل بنیادوں پر چلایا جائے گا تاکہ کرپشن یا سفارش کے دروازے بند رہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو واقعی جدوجہد کر رہے ہیں۔ پنجاب راشن کارڈ کے لیے رجسٹریشن بھی نہایت آسان رکھی گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو پنجاب کے ان لاکھوں گھرانوں کے لیے ہے جو مہنگائی کے طوفان میں پھنسے جا رہے ہیں، جنہیں ہر مہینے آٹے، گھی، چینی اور دالوں کی قیمتیں پریشان کر دیتی تھیں۔ لیکن اب ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری آ گئی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبہ کی کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے پنجاب راشن کارڈ اسکیم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ یہ اسکیم بظاہر حکومتی اعلان ہے، مگر حقیقت میں یہ ان ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور محنت کشوں کے لیے امید کی نئی کرن ہے جو روز سوچتے تھے کہ اگلے مہینے کیسے گزاریں گے۔ پنجاب راشن کارڈ اسکیم کے تحت حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مستحق شہریوں کو ہر ماہ 3,000 روپے کی مالی امداد فراہم کی جائے گی تاکہ وہ بنیادی اشیاء خوردنوش آسانی سے خرید سکیں۔ لیکن سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ مدد نقد رقم کی صورت میں نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل سمارٹ راشن کارڈ کے ذریعے دی جائے گی جو مخصوص اور مجاز گروسری سٹورز پر استعمال ہو سکے گا۔ اس طرح حکومت نے شفافیت کو یقینی بنایا ہے تاکہ یہ رقم اصل ضرورت مند تک پہنچ سکے، نہ کہ کسی بیچ والے کی جیب میں۔ ابتدائی مرحلے میں 1.5 لاکھ خاندانوں کو راشن کارڈ جاری کیے جائیں گے، جبکہ آئندہ مہینوں میں اس دائرے کو بتدریج بڑھا دیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد کو سہولت مل سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ یہ اسکیم ان خاندانوں کے لیے ہے جو محنت کرتے ہیں مگر کم آمدنی کی وجہ سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے۔ یہ پروگرام شفاف، منظم اور ڈیجیٹل بنیادوں پر چلایا جائے گا تاکہ کرپشن یا سفارش کے دروازے بند رہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مریم نواز نے اس اسکیم کے ذریعے پالیسی سے زیادہ احساس دیا ہے، عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جو بہت سے شہریوں کے ذہن میں ہوگا، کون اس اسکیم کے لیے اہل ہے؟ حکومت کے مطابق یہ اسکیم صرف پنجاب کے مستقل رہائشیوں کے لیے ہے۔ درخواست گزار کا پنجاب سوشل اکنامک سروے میں رجسٹر ہونا لازمی ہے، اس کے پاس درست شناختی کارڈ اور فعال موبائل نمبر ہونا چاہیے، گھریلو آمدنی 50,000 روپے سے کم ہونی چاہیے، جبکہ غربت کا پیمانہ 35 سے نیچے ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام شرائط اسی لیے رکھی گئی ہیں تاکہ امداد صرف حقیقی ضرورت مندوں تک پہنچے، نہ کہ ان لوگوں تک جو پہلے ہی کسی اور سرکاری پروگرام سے فائدہ لے رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے افراد اس اسکیم کے اہل نہیں ہوں گے۔ فی خاندان صرف ایک فرد درخواست جمع کروا سکتا ہے، تاہم مرد اور عورت دونوں برابر موقع رکھتے ہیں۔ یہ ایک مثبت قدم ہے کیونکہ اکثر خواتین بھی گھر کے اخراجات کا بوجھ اٹھاتی ہیں اور اب وہ براہ راست راشن کارڈ حاصل کر سکیں گی۔ اس اسکیم کا ایک اور قابل تعریف پہلو یہ ہے کہ کرایہ دار، نان ٹیکس فائلرز اور وہ شہری جن کے نام پر کوئی جائیداد رجسٹر نہیں، وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے۔ یعنی یہ اسکیم صرف مالکان کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے ہے جو واقعی جدوجہد کر رہے ہیں۔ پنجاب راشن کارڈ کے لیے رجسٹریشن بھی نہایت آسان رکھی گئی ہے۔ شہری پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری پورٹل پر آن لائن درخواست دے سکتے ہیں یا پھر اپنی یونین کونسل آفس یا قریبی ای خدمت مرکز جا کر فارم جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ دیہی علاقوں کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اسکیم صرف امداد نہیں بلکہ ایک معاشی بحالی کا پروگرام بھی ہے۔ جب لاکھوں خاندانوں کو ہر ماہ 3,000 روپے کی خریداری کی سہولت ملے گی تو مارکیٹ میں پیسہ گردش کرے گا، چھوٹے دکانداروں کی آمدنی بڑھے گی اور صوبے کی معیشت میں ایک نئی جان آئے گی۔ ماہرین کے مطابق اگر اس اسکیم کو شفافیت سے چلایا گیا تو یہ پنجاب میں غربت کی شرح کو نمایاں حد تک کم کر سکتی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلی بار صرف کسی نے اعلان نہیں کیا بلکہ حقیقی سہولت دی ہے۔ پہلے راشن کی لائنوں میں گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا تھا، اب ایک کارڈ سے عزت کے ساتھ خریداری ہو جائے گی۔ یہی وہ عزت نفس ہے جس کی بحالی کسی بھی حکومت کی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس اسکیم کے ممکنہ چیلنجز کی جانب۔ اگرچہ اسکیم شاندار ہے مگر چند پہلوؤں پر مزید توجہ دی جا سکتی ہے۔ مستحقین کی درست شناخت، شفاف تقسیم، گروسری سٹورز کی نگرانی، جعلی کارڈ سے بچاؤ، لیکن یہ سب انتظامی معاملات ہیں جو بہتر نگرانی سے آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، اور وہ یہ کہ خواتین کو ترجیحی بنیادوں پر کارڈ دیا جائے کیونکہ اکثر گھریلو بجٹ وہی سنبھالتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں موبائل راشن یونٹس بھیجے جائیں، جہاں سٹورز کم ہیں وہاں حکومت کے نمائندے خود سہولت پہنچائیں۔ سماجی آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد اس پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ ماہانہ آڈٹ رپورٹ جاری کی جائے جس سے عوام کو پتہ چلے کہ کس نے فائدہ اٹھایا، کس نے نہیں۔ بزرگ شہریوں کے لیے خصوصی سہولت کاؤنٹر بنائے جائیں، ٹیکنیکل سیکیورٹی سسٹم بہتر بنایا جائے تاکہ جعلی کارڈ یا جلاسی کے امکانات ختم۔ اس اسکیم کو طویل مدتی منصوبہ بنایا جائے تاکہ یہ صرف وقتی سیاسی پروگرام نہ رہے بلکہ ایک مستقل فلاحی نظام بن جائے۔ اب ذرا اس پورے پروگرام کے دور رس اثرات پر غور کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک قدم، صرف ایک صحیح فیصلہ لاکھوں زندگیاں بدل دیتا ہے، اور پنجاب راشن کارڈ اسکیم
ایسا ہی ہے۔ ایک عام مزدور جو روز کماتا ہے اور روز کھاتا ہے، اس کے لیے 3,000 روپے بظاہر چھوٹی رقم لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس کے گھر کے 2 ہفتے کی روٹی ہے۔ اس کے بچوں کے دودھ اور دوائی کا انتظام ہے، اس کے دل میں سکون اور تحفظ کا احساس ہے۔ جب حکومت کسی شہری کو یہ اعتماد دیتی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، ریاست تمہارے ساتھ ہے، تو یہی احساس ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کو مضبوط کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک معاشرہ بدل دیتی ہے۔ یہ اسکیم دراصل خواتین کے بااختیار ہونے کی سمت میں ایک عملی قدم ہے جو صرف وعدہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کا ایک بہت بڑا فائدہ مقامی دکانداروں کو بھی ہوگا۔ جب لاکھوں لوگ مجاز گروسری اسٹور سے خریداری کریں گے تو ان اسٹورز کی آمدنی بڑھے گی، ان کی سیلز میں اضافہ ہوگا اور نتیجتاً روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ یعنی حکومت کی دی ہوئی امداد صرف امداد نہیں بلکہ کاروباری سرگرمیوں کی بحالی بھی ہے۔ یہ معیشت کے اس پہیے کو دوبارہ گھمانے کے ذریعہ بنے گی جو مہنگائی اور بے روزگاری کے بوجھ سے سست ہو چکا ہے۔ پنجاب کے نوجوان اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ان کے لیے مواقع نہیں ہیں، لیکن اگر حکومت اس پروگرام کے ساتھ ڈیجیٹل راشن سسٹم، ای کارڈ مینجمنٹ، ڈیٹا انٹری اور اسٹور مانیٹرنگ جیسے پروجیکٹس میں نوجوان کو شامل کرے تو ہزاروں ٹیکنیکل جابز پیدا کی جا سکتی ہیں۔ یہ صرف راشن اسکیم نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل معیشت کی بنیاد بھی بن سکتی ہے۔ پہلی بار کسی فلاحی پروگرام میں اتنی بڑی حد تک ڈیجیٹل شمولیت کی جا رہی ہے۔ ڈیٹا سسٹم، رجسٹریشن پورٹل اور کارڈ اسکیننگ کے ذریعے پر ٹرانزیکشن ریکارڈ میں رہے گی۔ یہ شفافیت عوام کا اعتماد بڑھائے گی اور حکومت کو یہ جاننے میں مدد دے گی کہ کس علاقے میں کتنے لوگ حقیقی ضرورت مند ہیں۔ اگر یہی ڈیٹا مستقبل میں تعلیمی وظائف، صحت کارڈز یا روزگار اسکیموں کے لیے استعمال کیا جائے تو پنجاب فلاحی ترقی کی ایک نئی مثال قائم کر سکتا ہے۔ یہ اسکیم صرف راشن پروگرام نہیں بلکہ مریم نواز کے سماجی ویژن کا تسلسل ہے۔ انہوں نے پہلے بھی خواتین کی فلاحی، نوجوانوں کی تربیت اور غریب طبقے کی مالی مدد کے منصوبے شروع کیے۔ اب راشن کارڈ اس ویژن کا عملی مظاہر ہے جس میں احساس، شفافیت اور جدیدیت تینوں شامل ہیں۔ اگر پنجاب حکومت اس تسلسل سے یہ اسکیم چلاتی رہی تو اگلے 2 سال میں اس کے اثرات حیران کن ہو سکتے ہیں۔ راشن کارڈ کو ہیلتھ کارڈ سے منسلک کیا جائے تاکہ خاندان کو ایک ہی نظام میں سہولت ملے۔ تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ نوجوان اپنے والدین کی رجسٹریشن میں مدد کریں۔ موبائل ایپ میں شکایتی سیکشن شامل کیے جائیں تاکہ اگر کسی اسٹور پر زیادتی ہو تو فوراً رپورٹ ہو۔ رضاکارانہ نیٹ ورک بنایا جائے جو دیہی علاقوں میں عوام کی رجسٹریشن میں مدد کرے۔ ہر ضلع میں مانیٹرنگ کمیٹی بنائی جائے جس میں سول سوسائٹی اور صحافی بھی شامل ہوں تاکہ شفافیت یقینی رہے۔ اگر آپ کے والدین یا جاننے والے کم آمدنی والے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو انہیں فوراً کہیں کہ PSER پورٹل یا ای خدمت مرکز پر جا کر اپنی درخواست جمع کرائیں، کیونکہ یہ موقع 1-2 ماہ کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کے لیے ہے۔ دوستوں، پنجاب راشن کارڈ اسکیم اسی تبدیلی کا آغاز ہے۔ اگر یہ پروگرام کامیاب ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ ہوگا، تو آنے والے سالوں میں پاکستان کے دوسرے صوبے بھی یہی ماڈل اپنائیں گے۔ تب جا کر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے واقعی ریاست مدینہ کا خواب پورا کرنے کی سمت قدم بڑھایا ہے، جہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ یہ اسکیم صرف پیسوں کی تقسیم نہیں، یہ انسانی وقار کی بحالی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حکومت اور عوام ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ لہٰذا ناظرین، امید رکھیں، رجسٹریشن کروائیں اور اپنے حق کا فائدہ اٹھائیں۔ یہی وقت ہے خوشحالی کی طرف بڑھنے کا۔